and surgery department. Now I will tell you about hematemesis. ہیمیٹومیسس کیا ہے کہ جو ہے بلڈ ود وامٹنگ میں جو ہے وہ بلڈ آتا ہے، بلڈ جو ہے وہ فریش نہیں ہوتا، براؤنش، اس میں جو ہے وہ کہہ لیں السرز وغیرہ یہ گرینولر ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ اس کی جو ہے وہ بلیڈنگ سائڈ کی بات کریں تو اس میں ایک اپر جی آئی ٹی آ جاتا ہے اور ایک لوور جی آئی ٹی آ جاتا ہے۔ اپر جی آئی ٹی میں آ جاتا ہے ایسوفیگس، اسٹمک آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ جو ہے وہ اس کی کاز کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ پیپٹک السر آ سکتا ہے کہ پیپٹک السر ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایشو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایروزیو گیسٹرائٹس، اگر ہم لوگ جو ہے وہ مطلب میڈیکیشن جو ہے وہ ایکسیسو یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ بلیڈنگ کاز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آ جاتا ہے ایسوفیجیل ویرائسس، اس کے بعد آ جاتا ہے اسٹمک کارسینوما، ایسوفیجائٹس آ سکتا ہے اور بلیڈنگ ڈس آرڈر آ سکتا ہے۔ اگر ہم لوگ سب سے پہلے بات کریں کہ جو ایسوفیجیل ویرائسس کیا ہے، یہ ہے کہ جب پورٹل وین پہ جو ہے وہ پریشر پڑتا ہے، اس کا جو جب اس پہ پریشر جو بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پورٹل ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے۔ موسٹ کامن کاز اس کی جو ہے پورٹل ہائپر ٹینشن کی وہ یہ ہے کہ لیور سیروسز ہے۔ اس کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے کولیٹرل جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ایک کمپلیکیشن ہے پورٹل ہائپر ٹینشن بلاکیج کی۔ جب بی پی بڑھتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، یہ بلیڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب ایسوفیگس جو ہے وہ بلیڈنگ کاز کرتا ہے، کولیٹرل وغیرہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں اور وہ ہیمیٹومیسس کاز کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے سمٹمز کی بات کریں، اس میں جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سی کی ہسٹیاٹس آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سپلینومیگیلی آ سکتا ہے، مطلب کہ سپلین کی جو ہے انلارجمنٹ۔ اس کے بعد ہیپیٹک انسیفیلوپیتھی آ جاتا ہے، بلیڈنگ جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ہے وائٹامن کے جو ہے وہ پھر پروڈیوس نہیں کرتی، پروتھرامبن ٹائم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ اس کی انویسٹیگیشن کی بات کریں کہ ہم لوگ اس میں جو ہے انویسٹیگیشن تو ہم لوگ الٹرا ساؤنڈ کے تھرو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بایوپسی، اس کے بعد اس میں جو ہے وہ اینڈوسکوپی کروائیں گے۔ اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے ایروزیو گیسٹرائٹس، یہ کیا ہے ایک سیکنڈ کاز ہے ہیمیٹومیسس کی۔ یہ جو ہے اگر ہم لوگ میڈیسنس کا جو ہے وہ زیادہ یوز کر رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو میکوزل لائننگ ہے اسٹمک کی، اس میں جو ہے وہ انفلیمیشن شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ارینس سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بلڈ اوزنگ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے سائن اینڈ سمٹمس میں یاد آئے گا کہ یہ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ پین لیس پین ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ ٹینڈرنیس ایپیگیسٹریم میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہیمیٹومیسس ہے، نوزیا، وامٹنگ وغیرہ۔ اگر ہم اس کی انویسٹیگیشن دیکھیں، انویسٹیگیشن میں جو ہے ہم لوگ اینڈوسکوپی کریں گے اس کی انفلیمیشن وغیرہ، اس کی بلڈ اوزنگ اریگن کو چیک کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اس میں ایک آ جاتی ہے کاز اسٹمک کارسینوما۔ اسٹمک کارسینوما کی کیا سائن اینڈ سمٹمز ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، فیور، ہیمیٹومیسس، اس کے علاوہ ڈسفیجیا جو ہے آؤٹ لیٹ ابسٹرکشن کی وجہ سے لمف نوڈس کی جو ہے وہ سویلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ہم جو ہے وہ بایوپسی اور سی ٹی اسکین کروائیں گے اسٹیجنگ چیک کرنے کے لیے کہ کون سی اسٹیج ہے۔ اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے ایسوفیجائٹس۔ کے ریفلیکس ڈیزیز میں جو ہے وہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے ایسوفیگس کی۔ اس کی کمپلیکیشن میں آ جاتا ہے ہیمیٹومیسس وغیرہ جو ہے وہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں اسٹمک کانٹینٹس کی ریگلگیٹیشن شروع ہو جاتی ہے، پین ہوتی ہے، ایکسیسو سیچوریشن ہو جاتی ہے۔ ڈسفیجیا کی کمپلیکیشنس میں یہ آئے گا کہ اسکارنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، ٹیشوز نیرو ہو جاتے ہیں۔ انفلیمیشنس میں آئے گا کہ اس کی وجہ سے السر ہوگا، اس کے السر کی وجہ سے جو ہے وہ بلڈ اوز آؤٹ ہوگا۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن آ جاتا ہے، انویسٹیگیشن میں آئے گا کہ اس میں ہم لوگ اینڈوسکوپی کروائیں گے، بیریم سویلو کروائیں گے، پی ایچ مانیٹرنگ کروائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے نیکسٹ کاز آ جاتی ہے اس کی اسٹمک کارسینوما۔ اسٹمک کارسینوما میں یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ڈسفیجیا آ سکتا ہے، اگر تو کارسینوما وہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے تو ڈسٹنٹ آرگنس اس میں جو ہے وہ انوالو ہو سکتے ہیں۔ آؤٹ لیٹ جو ہے وہ اس میں ابسٹرکشن ہوگی۔ اس کے علاوہ جو پین ہے وہ ایپیگیسٹریم ریجن میں جو ہے وہ پین ہوگی۔ اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے کہ پیپٹک السر۔ پیپٹک السر جو ہے وہ دو قسم کا ہے، گیسٹرک السر ہوتا ہے، ایک ڈیوڈینل السر ہوتا ہے۔ گیسٹرک السر جو ہے یہ جو ہے وہ نارمل پروڈکشن مطلب کرتا ہے، پروڈیوس کرتا ہے اس کی ایچ سی ایل کی۔ ڈیوڈینل جو ہے یہ ایچ سی ایل کی پروڈکشن اس میں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ گیسٹرک السر جو ہے وہ اسٹمک السر کہہ سکتے ہیں، وہ اسٹمک میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیوڈینل جو ہے وہ ڈیوڈینم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب گیسٹرک میں یہ ہے کہ پیشنٹ کوئی بھی چیز کھاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پین ہوتی ہے، لیکن ڈیوڈینل میں یہ ہے کہ جب وہ بھوکا رہتا ہے تو تب اس کو جو ہے وہ پین وغیرہ ہوتی ہے۔ کازز میں ایچ پائلوری آ جائے گا، این سی ایڈز آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ پوائنٹنگ پین ہوتی ہے ایپیگیسٹریم ریجن میں۔
اس کے بعد اس میں آ جائے گا اگر ہم لوگ ڈیوڈینل السر کی بات کریں تو پین ایگراویٹ کرتی ہے جب پیشنٹ جو ہے وہ ہنگری ہوتا ہے. اس میں وامٹنگ آ سکتا ہے, ہیمیٹومیسز آ سکتا ہے, انڈائجیشن آ سکتا ہے. اس کے علاوہ اس میں انڈائجیشن آ سکتا ہے. اگر ہم لوگ اس کی انویسٹیگیشن دیکھیں اس میں ہم لوگ جو ہے وہ بیریم میل کرواتے ہیں اور کرواتے ہیں اینڈوسکوپی. اس کے بعد آ جاتا ہے گیسٹرک السر. یہ پین سٹارٹ ہوتی ہے آفٹر ایٹنگ. اس میں یہ ہے کہ پوائنٹنگ پین آ سکتا ہے, وامٹنگ آ سکتا ہے, انڈائجیشن آ سکتا ہے, ریفلیکس ایسوفیجائٹس آ سکتا ہے. اس کے بعد لاسٹ آ جاتا ہے اس کی انویسٹیگیشن. انویسٹیگیشن میں ہم لوگ کیا کریں گے جی, بیریم میل کروائیں گے, اسٹول کلچر کروائیں گے, اینڈوسکوپی کروائیں گے. اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے لاسٹ ون کاز از دا بلیڈنگ ڈس آرڈر. تین طرح سے ہو سکتا ہے, ایک تو بلڈ ویسلز ڈیفیکٹ ہو سکتی ہیں جس میں جو ہے وہ ویسکولر پرپیورا آ جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے پلیٹلیٹ اب نارملٹی اس میں آ سکتی ہے جس میں جو ہے وہ تھرومبوسائٹوپینیا آ جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کلوٹنگ ڈیفیکٹس. اس میں کون کون سے ہیں, وائٹامن کے ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, ہیموفیلیا ہو سکتا ہے, لیور ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں اور اینٹی کوگولینٹس. اس کے علاوہ ملٹیپل ہیموریجک جو ہے وہ کمپلینس ہو سکتی ہیں. کلوٹنگ فیکٹرس کے ڈیفیکٹس کی بات کریں اس میں ہیموفیلیا ہے, وائٹامن کے ڈیفیشنسی ہے, اینٹی کوگولینٹس ہے اور لیور ڈس آرڈرس ہیں. یہ جو ہے موسٹلی جو ہے وہ میل کو افیکٹ کرتے ہیں. فیمیلس جو ہے اس ڈیزیز کی جو ہے کیریئر ہیں. ہیموفیلیا میں یہ ہے کہ بلیڈنگ ٹائم جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے, کلوٹنگ ٹائم انکریز ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ پروتھرومبن ٹائم اس کا جو نارمل ہے وہ ہے 12 سے 14 سیکنڈ, اور جو اس کا اے پی ٹی ٹی کا ہے وہ ہے 32 سے 35. اس میں یہ ہے کہ ہیموفیلیا میں یہ ہے کہ انجری جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی کیلر جوائنٹ یا سافٹ ٹیشو سے جو ہے وہ بلیڈنگ سٹارٹ شروع ہو جاتی ہے وداؤٹ اینی ریزن. اگر ہم لوگ اس کے سمٹمس کی بات کریں تو اس میں آ جاتا ہے ہیمیٹومیسس آ سکتے ہیں, جوائنٹ پین آ سکتا ہے, ٹینڈرنیس آ سکتی ہے, جی آئی ٹی بلیڈنگ آ سکتی ہے. اس کے علاوہ اس میں جو ہے فیملی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے, وہ دیکھی جاتی ہے. اگر ہم لوگ وائٹامن کے ڈیفیشنسی کی بات کریں تو اس میں جو ہے مال ابزارپشن کی وجہ سے اگر کوئی بھی ابزارپشن ایرر آ رہا ہے فیٹ میں تو وہ افیکٹ کرے گا ہمارے وائٹامن کے فیکٹر کو. ٹھیک ہے, فیٹ ابزارپشن اس کی وجہ سے کیا ہوگا, بائل ایسڈ وغیرہ ہوگا. اس کے علاوہ سمٹمس میں جو ہے اسٹیٹوریا آ جاتا ہے, جی آئی ٹی پین ہو سکتی ہے, انفلیمیشن آ سکتا ہے, اس میں کراؤن ڈیزیز آ سکتی ہے, بروسز آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا جو نارمل رینج ہے وائٹامن کے کی وہ ہے 0.2 سے 3.5. اگر تو اس سے کم ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ 7, 9, 10 جو ہے یہ کلوٹنگ ٹائم کے کیلے فیکٹرز ہیں. وائٹامن کے ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ فیکٹرز جو ہیں وہ پھر پروڈیوس نہیں ہوتے. اس کے علاوہ اینٹی کوگولینٹ آ جاتا ہے. اینٹی کوگولینٹ تھراپی آ جاتی ہے, یہ بیس کرتی ہے ہسٹری بیس پہ ہم لوگ کرتے ہیں. اس میں سی وی ایس آ سکتا ہے, رینل فیلئر آ سکتا ہے, براؤزنگ ہسٹری آ سکتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے لیور ڈس آرڈرس. اس میں کرونک کنڈیشنز ہیں, اس میں ہیپاٹائٹس ہے, سیروسز ہے. اس کے علاوہ سائنس سمٹمس میں آ جائے گا کہ بلیڈنگ ٹینڈنسی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اسائٹیز اس میں ہو سکتا ہے جس میں جو ہے ہیمیٹومیسس آ جاتا ہے. اس کے علاوہ پروٹائٹس آ سکتا ہے جس میں جانڈس اور اسائٹس ہو جاتا ہے. اگر ہم لوگ اس کی انویسٹیگیشن کی بات کریں, انویسٹیگیشن میں جو ہے وہ پروتھرومبن ٹائم وہ چیک کریں گے, انزائمس کا لیول تو نہیں بڑھا ہوا وہ دیکھیں گے. اس کے علاوہ اینٹی ایچ سی وی اینٹی باڈیز, ایل ایف ٹی کروائیں گے, الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے, اور جو ہے وہ پی سی آر کروائیں گے. اوکے سر, تھینک یو.